شب برات اس لیے دی گئی ہے، یہ بھی ایک مخصوص بات بتا رہا ہوں، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے کیا کرتے بھائی؟ منگنی. کیا کرتے؟ شادی کرنے سے پہلے انگیجمنٹ. شب برات ایک انگیجمنٹ ہے، کیا ہو؟ منگنی ہے. کیونکہ اصل شادی آنے کے لیے یہ تیاری ہے. صحیح بات ہے نا؟ اس میں روزے کیوں رکھے دوسرے دن 15 شعبان کا روزہ؟ وہ رمضان کی اہمیت بتا دے آپ کو کہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایسا معزز مہینہ آ رہا ہے، ایسا شہنشاہوں کا شہنشاہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا، جسے اس مہینے کی عظمت کے لیے 15 دن پہلے سے ہی اس کی اہمیت کو ایک رات منتخب کر دی گئی. 15 شعبان میں بھی رمضان کی عبادت کی دعائیں مانگو. اے اللہ مجھے اس مہینے میں تیرے کلام کی توفیق دے، تیری عبادت کی توفیق دے، تراویحوں کی توفیق دے، روزوں کی توفیق دے. لیکن ہمارے دوستوں میں گپ شپ میں یہ رات گزر جاتی ہے نا. تو اب شب برات تو چلی گئی ہے، اب آنے والے جو ہے وہ رمضان ہے. میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. میں یہ باتیں اس لیے بتاؤں تاکہ آپ دماغ میں فٹ کر لو، کیونکہ یہ ہماری آخری مجلس ہے. اس کے بعد اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگلے جمعرات پہلی تراویح ہے اور مجلس رکھیں گے تو لوگ تراویح کے پیچھے تیاری کریں گے یا مجلس میں آئیں گے بھائی. اس لیے اسی کو آخری مجلس حضرت کے مشورے سے رکھی گئی ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے دھیان سے سنو، توجہات کے ساتھ سنو. رمضان میں کیا کرنا ہے، ایک ایسا مہینہ ہے، تھوڑی باتیں ہیں مختصر بتاتا ہوں، آپ اپنے دماغوں میں سے فٹ کر لو انشاءاللہ. تو میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے نا کہ اس مہینے میں یعنی رمضان آنے سے پہلے آخری شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے دیا. کیا دے دیا؟ صحابوں کو جمع فرمایا. شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اس خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبری ہو تمہیں. کیا ہو؟ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا ہے. کیسا ہے؟ رحمتوں والا ہے. کیسا مہینہ ہے؟ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے اور مغفرتوں والا ہے. سمجھ میں آ رہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں منبر پر کھڑے ہو کر، حدیث ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگوں تمہارے اوپر ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے. اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور تراویح کو سنت قرار دیا. تراویح کو سنت قرار دیا، رات کی عبادت کو سنت قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس میں تمہاری بخششوں کا مہینہ ہے، تمہارے روزوں کو اللہ قبولیت سے کرانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت آسمان پر آ کر آپ لوگوں کو پکارتی ہے اور روزے داروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. سمجھ میں آ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور فرمایا اس میں ایک رات ہے جو شب قدر کہی جاتی ہے.
وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. کیسی ہے شب قدر؟ 1000 راتوں سے افضل ہے. اس میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آج سے آزادی کا. 1 روزے سے 10 روزے تک رحمتیں برستی ہیں. 11 روزوں سے 20 روزے تک مغفرتیں کی جاتی ہیں، اور اخیر عشرے میں 21 سے 30 تک آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. پہلے 10 روزے میں رحمتوں کو مانگا کرو، دوسرے عشروں میں مغفرتوں کو مانگا کرو، تیسرے عشرے میں اللہ سے آگ سے آزادی مانگا کرو. سمجھ میں یہ بات؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی کہ اس میں رات کو عبادت کو ثواب کی چیز بنائی. کوئی بندہ رمضان میں رات میں عبادت کرتا ہے، اس میں تراویح بھی شامل ہے، کیونکہ وہ رات میں ہی پڑھی جاتی ہے نا، تو عبادت قرار دی. اس میں ہر چیز میں عبادت لکھی جائے گی، تمہارا بیٹھنا اٹھنا. اور آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس میں آخری رات آئے گی. کون سی رات؟ جس رات میں چاند دکھے گا. کیا دکھے گا؟ چاند دکھے گا. اس رات میں اللہ کے سامنے جاگو. کیا فرمایا؟ وہ رات میں اللہ کے سامنے جاگو. تو صحابہ سن رہے تھے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے. یہ جزا ہے، یہ شب جزا فرمایا گیا ہے. اس شب کو انعام والی رات کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کون سی بولو؟ جس رات میں تراویح نہیں رہتی، وہ رات کی بات بتا رہا ہوں. انعام والی رات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے فرمایا حضور انعام والی انعام یہ رات شب قدر تو نہیں؟ بولے نا، شب قدر تو رمضان میں آتی ہے، 5 حصوں میں 21 30 25 27 29 لکھا گیا ہے. یہ انعام والی رات جو ہے نا، جزا والی رات، مزدور کو مزدوری دینی چاہیے نا. اب ہمارے یہاں کامگار کام کرتے ہیں سوموار سے لے کر منگل سے اتوار تک، اتوار رات کو پگار دینا ہی نا اسے. تو فرمایا آپ لوگوں نے بھی محنت کی ہے، روزے رکھے، تراویح رکھی، آپ نے مجاہدے کیے، اس میں اپنے بھوک کو برداشت کیا. سامنے اناج تھا، کوئی نہیں ہے، پانی پی سکتے تھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے ایمان نے تمہیں اس محنت اور قربانی پر کھڑا کر دیا. اتنی محنت کے بعد روزہ افطار کرتے ہو، لیکن اس کے بعد عبادت شروع ہو جاتی ہے. اس عبادت میں یعنی تراویح میں تم مشقتوں کے ساتھ پہنچتے ہو. تم نے اتنی عبادت کی، اتنے سارے روزے رکھے، ساری تراویح حاصل کی، قرآن ختم کر دیے، نوافل پڑھ دیے، شب قدر کو آپ نے جاگا، ساری محنتیں کی. تو اب اللہ فرشتوں کو اعلان کرتا ہے اس رات میں عید والی رات کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت ہم شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، سب عورتیں مسالہ کرنے کے لیے کاجو بادام پستے میں لگ جاتی ہیں. تھوڑے لوگ بازاروں کی سیر کرنے میں نکل جاتے ہیں. حقیقت بات بتا رہا ہوں، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن یہاں حدیثوں میں آیا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے آج وہ رات ہے جو میرے بندوں نے اتنی مشقتوں کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہے. جو روزے دار، جو آدمی، جو میرا بندہ جو آج ہاتھ اٹھائے، نہ مت کہنا
जो भी मांगे उसे दे देना। फरिश्ता लिखा है पहले आसमान पर बंदों से मुखातब होकर फरिश्ता निदा लगाता है, ए रोजेदारों, ए अल्लाह की इबादत करने वालों, क्यों बाजारों में अपना वक्त गुजार रहे हो? अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लफ्ज को आमीन कहने के लिए मुझे आसमान से जमीन के कतरे तक उतारा है। आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर मुझे उतार कर मुझसे कहा है, जो रोजेदार, जो तरावी, जो इबादत, जिन्होंने कुरान खत्म कर दिया, ऐसे लोग अगर किसी हाल में भी मुझसे उस रात में कहें, ऐ अल्लाह मुझे ये दे, तो फरिश्तों से कहा लिख देना और उसकी दुआओं पर आमीन कहते रहना। तुम्हारी यही आज रात ड्यूटी है। लेकिन हमारा हाल यह है, रोजे मुकम्मल कर लेते हैं, तरावी कर लेते हैं, लेकिन जब रात आती है इधर उधर ऐसा समझते हैं कि बहुत पुराना बोझ निकल को गया था बरस भर, ये तो खाते रहो, छुट्टी था मगरिब पास, है ना। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। देखो मैं ये बात बता रहा हूं, आप गौर से सुनो इसे। उस रात मेरे भाइयों और मेरे बहनों तरावी नहीं रहती, क्या नहीं रहती, लेकिन हमको 30 तरावी पढ़कर आदत तो हो जाती है ना। उस वक्त भी अल्लाह के सामने इबादत करो, नमाजें पढ़ो और अल्लाह से कहो, अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया है आज तो हमें सब कुछ देगा जो हम मांगेंगे। लिखा है हदीसों में फरिश्तों की ड्यूटी ही उम्मत के आमीन कहने पर लगाई जाती है। शायद आपने ये बात सुनी है या नहीं सुनी आज तक, मुझे पता नहीं है। समझ में आई ना। उस वक्त अल्लाह के सामने अपने तमाम मसाइल को मांगो, कब्र आखिरत की मगफिरत को मांगो। हमारे हजरत के सामने एक आदमी ने कहा, हजरत इस रात दुआएं कबूल होती हैं तो मैं रोजे की बरकत के लिए मांगता हूं, मेरी जिंदगी अच्छी चले, सब अच्छे रहें, बीवी बच्चे अच्छे रहें। तो मैंने देखा कि हजरत का चेहरा एकदम ये हो गया, ये बोलते जा रहा था। मैं भी फरमाया कि हजरत इतने गुस्सा क्यों हो गए? हजरत ने कहा मुझसे, देखो हफीज साहब, मांगा तो क्या मांग रहा है? उस फकीर दुनिया के लिए मांग रहा है। कोई ये कहता आज आमीन और कबूलियत वाली रात है तो मैं अपने कब्र के आजाब से मगफिरत चाहता हूं। जब मुझे दफनाया जाएगा मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा, अल्लाह मुझे आजाब कब्र से हिफाजत दे दे। ये दुआ मांगा कि अल्लाह मेरी मौत खात्मा बिल खैर हो, आखिरत में तेरे नबी का दीदार हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे जामे कौसर नसीब हो। ए अल्लाह तेरा दीदार नसीब हो मुझे कयामत के दिन, मैं ऐसे हाल में मिलूं अल्लाह तुझे कि तू मुझसे राजी हो, मैं तुझसे राजी रहूं। ये मांगने की दुआएं रहती। मांगा तो उसको जो मुकद्दर में है, मिलेगा यार, तो राब या न राब, दाना छोटे बगैर मौत नहीं आ सकती। देखो बड़ों की फिक्रें कैसी रहती है। हजरत से पूछ रहा है ये रात दुआ कबूल होती है? बोले हाँ कबूल होती है। सारी चीजें बता और कह रहा है इस रात मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा मुझे खूब रोजी मिले, सब अच्छे रहें, हम तंदुरुस्त रहें। हजरत ने फरमाया अगर ये आखिरत मांगता अल्लाह इसी जो कह रहा है ना बगैर मांगे अदा कर देता। लेकिन याद रखो ईमान पर खात्मा बगैर मेहनत के नहीं हो सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनाम वाली रात, कैसी रात? फरिश्ते कहते हैं रोजेदारों आज मांग लो, आज तुम्हारी इनाम का दिन है, आज तुम्हारी मेहनत के नतीजे का दिन है। तुमने तरावी पढ़कर अल्लाह को राजी कर दिया,
حضرت شاہ صاحب جونپوری دامت برکاتہم جو ہمارے بڑے ہیں جونپور کے، وہ مجھ سے بھی ابھی فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ہمیشہ دنیا میں رہتے رہو تو عافیت مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ اور ایمان کی سلامتی مانگا کرو. اور جب اللہ تمہیں موقع دے دے، بندے کیا مانگتا ہے، تجھے کیا چاہیے، اللہ سے کہہ دو اللہ اس حال میں اٹھا کہ زمین ہم سے خوش ہو، آسمان کے دروازے ہم سے خوش ہوں، روح جسم سے خوش ہو، جسم روح سے خوش ہو، ہمارے آنے سے آسمان مہکتا ہو، ایسی موت عطا ہو. یہ فکر ہے. سمجھ میں یہ بات؟ یہ رمضان کا خاکہ ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہہ کر منبر سے نیچے تشریف لے گئے. صرف انعام والی رات بتایا تھا، میں تفسیر کر چکا آپ کے سامنے کہ کیا کیا فائدے ہیں انعام والی رات. یہ ساری باتیں حدیث میں لکھی نہیں گئی ہیں. سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. کیا قرار دیا گیا؟ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تم پر روزے کیا کر دیے ہیں؟ فرض کیے ہیں. تو روزے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں. ہاں علماء کرام نے مسئلے بتائے ہیں کہ روزے کن لوگوں کو معاف ہیں. ایک دیوانہ. کون؟ دیوانہ. ایک نابالغ بچے بچیاں، اور بہت ضعیف بزرگ لوگ جن کا روزے رہنے سے موت تک کی گھڑی آ سکتی ہے. ایسے لوگوں پر روزے فرض نہیں ہے. سمجھ میں؟ اور چوتھا، جس کو بیماریوں نے گھیرا ہے. کون؟ جس طرح سے کوئی ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، شوگر کا ہے، ڈائبٹیز ہے، بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے. ہاں کب یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگوں کو روزہ رکھنے سے ایسا اندیشہ ہو کہ اب ہم نہ کھائیں تو ہمیں چکر یا گش یا کہیں گرنے کی اور ان قریب کچھ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے، اور ڈاکٹروں کا صلاح ہو کہ آپ روزہ رکھیں گے تو کیفیت بدتر ہوتی جائے گی. ان کو معاف ہے، روزے کا کفارہ نہیں، کیونکہ یہ بیماری 24 گھنٹے 12 مہینے رہتی ہے. ہاں اگر کوئی شدید بیمار ہو رمضان میں، چند مسئلے بھی بتا رہا ہوں، سنو ماں بہنوں بزرگ اور دوستوں، سنو یہ مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ دماغ میں رہے. رمضان میں تھوڑے روزے کر دیے، اتنا بیمار ہو گئے کہ روزے رکھنے کی قوت نہ ہوئی، سمجھ لو 2 یا 4 روزے چھوٹ گئے، تو اب وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں، کیونکہ اس کی وہ بیماری مختصر تھی اور چند وقت کے لیے تھی. سمجھ میں؟ بعد میں اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، وہ فرض کو ادا کرنا ہے جو رمضان میں کیا تھا. حالانکہ ثواب نہیں مل سکتا اور رمضان کی برکات نہیں مل سکتی، لیکن بوجھا تو رہے گا نا سر پر. ہاں ان لوگوں کے لیے آپ، ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے، بی پی، یہ 12 مہینے یہ لائف ٹائم رہتی ہے. تمہیں رمضان ہو یا بعد میں ہو، کیفیت وہی رہتی کیفیت. ہاں تو اگر ان لوگوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے روزہ رکھنے سے سارا اندر کا پانی ختم ہو جاتا ہو اور بستر پکڑنے کی نوبت آتی ہو اور اندیشہ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں ان لوگوں کو روزے معاف ہیں، ادائیگی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بیماری 12 مہینے 24 گھنٹے کی ہے نا مسئلہ بات. ہاں لیکن چند لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی رہتے ہیں، اللہ کی مدد رہتی ہے، اور وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی وہ کرامت ظاہر کر دی. لیکن کوشش کرو میرے بھائی بہنوں کہ ہم روزے نہ چکائیں. کیا نہ چکائیں؟ ہاں.
یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. اللہ پاس دعا کرو اللہ ہماری بیماری رہتی ہے, اللہ نے کہا ہم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تو مجھے ساتھ دے. دیکھو کام کم کرنا پڑے تو کر لو, روزے مت چھوڑو. اللہ کے لیے اللہ کے اس فرض کو انجام دو. تراویح ناگہ مت کرو. یہ ایسا مہینہ ہے جس کے نفل کو فرض کا درجہ دیا گیا. لکھا ہے حدیثوں میں رمضان میں اگر کوئی 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کرے. بولو یہ کیسا مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اس مہینے میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی کتاب اتری ہوئی ہے. شاید 23 رمضان تھا جس میں قرآن پورا نازل ہوا ہے. زبور رمضان میں نازل ہو گئی, توریت رمضان میں نازل ہو گئی, انجیل رمضان میں نازل ہو گئی, اور قرآن کریم رمضان میں نازل ہو گیا ہے. اس لیے قرآن کو ان کتابوں سے رمضان سے وابستہ زیادہ ہے. اس لیے فرماتے اس مہینے میں قرآن کی پابندی کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس مبارک مہینے میں ہم نے اللہ کی کتاب کو نازل کیا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے کلام کو حد سے زیادہ پڑھو. کئی علاقوں میں دیکھا ہے میں نے کہ وہ لوگ 1 مہینہ اپنی تجارتوں کو بند کر کے اس مہینے کا حق ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 11 مہینے اللہ نے دیا ہے, اب یہ مہینہ بھی اسی میں گزار. ہاں اگر کوئی روز مرہ ہے, جسی کا کوئی چلتا نہیں ہے, قرضے ہیں, ہاں اور نہ رابیں تو گھر کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بھائی, کما لو, کمانے کا حرج نہیں. لیکن ان مہینے کے اندر زیادہ عبادتوں پر توجہ دو. اس مہینے کے روزے بھی رمضان کے فرض کر دیے گئے. تراویحوں کا اہتمام کرو, عبادت لکھی گئی ہے, ثواب کی چیز بتائی گئی ہے. کوئی رمضان میں روزوں کی وجہ سے تراویح کو کھڑا ہونا مشکل ہے تو بیٹھ کر پڑھو. کیسے پڑھو؟ لیکن تراویح کا حق ادا کرو. تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ دو, لیکن تراویح مت چھوڑو. ایک کمزوری ہو جاتی ہے روزے رہنے سے, کوئی بات نہیں ہے. کھڑے ہونے میں بہت زیادہ شدید ہو رہی ہے, بیٹھ کر پڑھ دو, لیکن پڑھتے رہو. کیا کرو؟ پڑھتے رہو. شروع میں ہمارا رمضان اچھا جاتا ہے, 2-4 مہینے بول, بعد میں ڈاؤن ہونے شروع جاتے ہیں. مسجدیں 3 تراویح فل رہتی ہے, بعد میں ایک سب اوپر کی اٹھنے لگتی ہے, غائب. ہاں جوش کا رمضان نہیں ہے یہ ہوش کا رمضان ہے. تراویح کے اندر ساتھ دو امام صاحب کا, پہنچیں. تراویح میں قرآن کو سننا بھی سنت ہے. کئی جگہ اگر قرآن نہ پڑھا جائے لیکن تراویح پڑھنا بھی سنت ہے, وہ مت ناگا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزوں کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اتنی دیر, آدھا پونا گھنٹہ, تو کم از کم بیٹھ کر ہی پڑھو, لیکن پڑھتے رہو. میرا مسئلہ کب ہے؟ جب کھڑے ہونے کی قوت نہ رہتی ہو, تب بتا رہا ہوں میں. ورنہ اگر اللہ نے تو ہمت دی ہے بھائی, نمازیں پڑھتے رہو. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان میں جب ہم روزے رہتے, دیکھو دھیان سے سنو بھائی, اس مہینے کے اندر جب ہم روزے رہتے ہیں اتنی مشکل سے رہتے ہیں نا بھائی, صبح اٹھنا پڑتا ہے, سحری کرنا پڑتا ہے, اپنے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے, کیونکہ کھانا ایک دفعہ جاتا ہے نہیں جاتا. ہاں اتنی صبح کھانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے, اور بڑے مشقت سے دن گزرتا ہے, بھوک سے, پیاس سے, اتنی تکلیف کر جب ہم روزہ چل رہے ہیں تو روزہ جیسا رکھنا ضروری سمجھتے ہو.
میری ماں بہنوں اور دوستوں، تو روزہ رکھنا جیسا ضروری سمجھتے ہو ویسے ہی روزے کی حفاظت بھی ضروری سمجھو۔ اب روزے کی حفاظت کیا ہے بھائی؟ ادھر ادھر کے گنتے نہیں بیٹھنا روزہ رہ کر۔ 11 مہینے کی تو عادت لگی سو رہتی، اس مہینے میں کم کر دو یار۔ ایک رمضان میں 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جھگڑا کرتے، تو حضور نے فرمایا ان کا روزہ ناقص ہو گیا ہے۔ اور کیا بات ہے؟ میں ان کے دانتوں پر گوشت دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم نے ایک اناج کھائے، ہم روزہ ہیں۔ رسول اللہ فرمایا کیا آپ نے اس کی غیبت نہیں کی؟ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ جو غیبت کرتا ہے اس نے اس کا گوشت کھا لیا۔ اب روزہ رہا کیا گیا؟ یہ پہلی بات۔ شیطان روزہ رکھواتا تو ہے، ٹکنے نہیں دیتا۔ پھاڑ غیبت جھوٹ ویٹ سب ڈنڈا لگا کو سب اس کی طاقت ختم کر کو موکلا کر کو چھوڑتے ہیں۔ پر وہ لکڑی کھا لیا، اندر سے کھوکھلا ہوتی ہے، باہر سے عورت رہتی ہے۔ سمجھ میں آ؟ غیبت سے اپنے روزے کی حفاظت کرو، غیبت نہ کر کے اپنے روزے کی حفاظت کرو، جھوٹ نہ بول کے اپنے روزے کی حفاظت کرو، ورنہ ایسا ہے روزہ تو رکھ لیا۔ حدیث میں آیا ہے بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھے نہیں ہیں، قربان جائیں صحاباؤں کے اوپر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھول کر ایک ایک باتیں پوچھی۔ فرمایا حضور سمجھے نہیں، بھوکا رہنا مطلب کیا ہے؟ ہاں صرف بھوکا رہیں گے، اس کے بقدر کچھ بھی حاصل نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھ کر غیبت میں لگے ہوں گے، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے رہیں گے، جو روزہ رکھ کر برا دیکھتے ہوں گے اور روزہ رکھ کر بری جگہوں پر جاتے رہیں گے۔ ان کا روزہ، ان کا بھوکا رہنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ دوسری بات۔ اور تیسری بات کہ روزہ حلال چیز سے افطار کرو۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، تحقیق کرو اور جتنا ہو سکے اپنے ہی گھر سے روزہ افطار کرو۔ اس لیے صحابہ کا معمول تھا اپنے گھر سے افطار کرتے تھے۔ کوئی مشکوک لقمہ تمہارے دسترخوان پر نہ آ جائے جس سے دن بھر روزے پر پانی نہ آ جائے۔ اور مستورات سے کہہ رہا ہوں، روزے داروں کو بھی اگر آپ کھلاتے ہیں یہ آپ کا بہت بڑا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ روزہ رکھنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا روزے والوں کی خدمت سے ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے اگر کوئی ایک انار کا دانہ یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا کر اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور مستورات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اعمال اور نمازوں کو چھوڑ کر افطاری میں مت لگو۔ عصر کا وقت ہے، عصر پڑھ لو، تسبیحات کی پابندی کرو، مغرب آ گئی تو مغرب کا اہتمام کرو، وضو کے ساتھ روزے داروں کو کھانا پہنچاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، دھیان میں بیٹھ رہا ہے نا یہ مسئلے؟ روزے کی حفاظت کرو، جس طرح سے روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہو روزے کی حفاظت کی بھی ضرورت مند سمجھو۔ ہاں، اس جگہ پر زیادہ ہلچل مت کرو جہاں بے تکلف جانا نہ پڑے تاکہ روزے میں کراہت محسوس نہ ہو۔ سمجھ لو کہیں جانے کو دقت نہیں تو نہ جاؤ بھائی، بیٹھو آرام سے تاکہ جو قوت اللہ نے دی ہے اسے سنبھالو عبادت کے لیے۔ اور اگر کوئی سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے، سائنسدانوں سے پوچھو کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر اس امت کو دی گئی ہیں
دوسرے امت کو یہ چیز نہیں ملی. تو 5 چیزیں کون سی؟ وہ سب سے پہلی چیز، روزے دار کی منہ کی جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کے یہاں مشک بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشگوار اللہ کے سامنے روزے دار کی وہ بدبو کی قیمت. دوسری چیز ملی کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. تیسری چیز، جنت ہر روز سجائی جاتی ہے. جنت ہر روز سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے. اور چوتھی چیز، سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں جتنا وہ نہیں بہکاتے جتنا غیر رمضان میں بہکاتے ہیں، اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے. اور 5ویں چیز، کتنی چیز؟ 5ویں چیز جو ملی کہ اس امت کو انعام والی رات سے نوازا گیا ہے. ابھی جو میں نے تفسیر بتائی، یہ 5 چیزیں اس امت کو ملی ہیں، یہ پہلی امتوں کو آج تک نہیں ملی. قرآن کا اہتمام کرو اس مہینے میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مہینے میں 60 قرآن ختم کر دیتے. کتنے؟ دن میں 1، رات میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن ختم کر دیتے. کتنے؟ دن میں 1، رات میں 1 اور تراویح میں 1. یہ ہمارے سلف صالحین کا معمول ہے. حضرت شیخ المشائخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ عالیہ، جو آج جنت البقیع میں دفن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے دفن ہیں، ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ موت مدینے پاک کی دینا، اے اللہ مجھے تیرے نبی کے قدموں میں دفن ہونا نصیب عطا فرما. اللہ نے وہ چیز بساری، آج مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہے. وہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں سارا دن کام کر کر روزے داروں کے لیے بنانا، افطاری کرنا، اتنا سب کچھ بھی کر کے ہمارے گھر والوں کے مستورات کا معمول یہ تھا، ہر عورت کوئی 15 قرآن، کوئی 18 قرآن یا کوئی 20 قرآن اس مہینے میں ختم کر دیتی. یہاں 2 اور 3 کے نالے پڑے ہیں بڑی مشکل سے. اور جنہیں پڑھنے نہیں آتا وہ اس مہینے میں علماء اور حفاظوں کے پاس بیٹھ کر سیکھو، قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس مہینے میں اللہ سے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پورے روزوں کی پابندی کریں گے. کریں گے؟ آواز ڈھیلی لگ رہی ہے. اور یہاں پر بھی تراویح شروع رہتی ہے، تو تراویح کے اندر بھی پہنچو. مستورات اپنے گھروں میں تراویح کو ناگا نہ کرو. اور ایک عجب مسئلہ بتاتا ہوں مستورات کے لیے ہے کہ میں نے بہت جگہ دیکھا اور سنا بھی، ہمارے کان پر رکعت بھی پڑ گئی اس بات کی کہ مہینے کے روزے چوکتے ہیں تو جو مہینے کی ڈیٹ آتی ہے وہ گولیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ڈیٹ نہ آئے اور رمضان ہمارا اسی گزرے. دیکھو یہ صحیح نہیں ہے. وقت پر جو اگر ناپاکی حاصل ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے قبول کر لو، اور جو روزے ان زمانے میں چکے ہیں وہ رمضان کے بعد ادا کرو. یہ میں مسئلہ مستورات کے لیے خصوصاً بتا رہا ہوں. بہت جو ینگ لڑکیاں رہتی ہیں، دیکھا سنا بھی گیا ہے اور مسئلہ سامنے بھی آیا ہے ان باتوں کا کہ ایک بھی روزہ نہ چکے اس لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں
اور تاکہ ناپاکی نہ ہو جائے. یہ غلط ہے یہ. ہاں. اور دوسرا مسئلہ مستورات کے لیے یہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھ گئے اور سمجھ لو 12 بجے یا سحری کے بعد ناپاکی ہو جائے، تو مسئلہ یہ کہلاتا ہے کہ اس وقت روزہ نہ توڑیں. جیسے روزے دار رہتے ہیں اسی طرح سے پورا دن گزاریں اور افطاری کے وقت ہی کھائیں. حالانکہ اس وقت آپ کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن سحری کے بعد اگر ناپاکی کا عالم ہو اور بعد میں پتا چلے کہ ناپاکی ہوئی ہے تو اس وقت روزے سے ہو تو روزہ نہ توڑیں. یہ مستورات کے لیے مسئلہ ہے.